بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام نعتیہ شاعری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں جو کی گئی اور اس سے پہلے کی تمام تحقیق پر مشتمل ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے قبل بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کی نعتیہ شاعری اور آپ کے آنے کے حوالے سے بہت سارے تذکرے ہوتے رہے۔ اس میں بالخصوص میں بتاتا چلوں کہ یمن کے شاہ یمن عقبہ ثانی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے پہلے شعر گوئی کی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں مقیم ہوں گے، تو وہ از خود مدینہ تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر اس حوالے سے بہت سے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور ان کو آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں شعری مجموعے کئی شائع ہوئے اور ہوتے رہیں گے، لیکن آج جو میں ذکر کر رہا ہوں وہ ایک بہت اہم کتاب کے حوالے سے ہے، جس میں ہمارے بہت سے علماء کرام نے بھی اس میں تعاون کیا، لیکن بالخصوص میں آج یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ڈاکٹر شاہ محمد تبریز صاحب، جنہوں نے اس کام پر بہت توجہ دی اور کئی کتب کا مطالعہ کیا، اور نہ صرف مطالعہ کیا بلکہ اکثر کتب انہوں نے باہر سے منگوائی، جس میں کئی عرب ممالک جبکہ یورپی کنٹریز سے بھی کئی ممالک سے انہوں نے کتابیں منگوائی اور اس کے بعد اس پر ریسرچ کی۔ اور آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ انہوں نے 200 سے زائد کتابوں کو پڑھنے کے بعد پھر یہ مجموعہ جو ہے وہ تحریر کیا، اور اس میں جس طریقے سے، جس گہرائی سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل سے لے کر اور آپ کے دور میں بھی جتنی بھی نعت گوئی ہوئی ہے ان تمام مجموعوں کو یکجا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کا کلمہ تو کفار نے بھی پڑھا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تو کفار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین اور با کردار گردانتے تھے، یہاں تک کہ کئی جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کافی ہوتی تھی، اور یوں ہی نہیں بلکہ امانتوں کے حوالے سے کفار آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ اعتبار کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے کفار بھی کلمہ پڑھا کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صادق اور امین ہونے اور باکردار ہونے، صرف یہی نہیں بلکہ امانتوں کے امین ہونے کا کلمہ بھی کفار پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو انہوں نے ان ساری چیزوں سے کنارہ کشی اختیار کر لی، لیکن ہمیں یہ بات ماننا پڑے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں کفار بھی پڑھا کرتے تھے۔ اب میں دوسرے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ جب قرآن کریم کا نزول ہوا تو اللہ رب العزت نے نعت کو اس میں بھی پیش کیا، جسے ہم آج تک بھی دہراتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک نعت ہے۔ صرف یہی معاملہ ختم نہیں ہوتا، ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتب میں جس طریقے سے تحقیق کی ہے وہ تحقیق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل 1000 سال پہلے عقبہ ثانی سے لے کر اور آپ کی بعثت کے وقت جو کفار، آپ کے صحابہ، خلفائے راشدین و دیگر ممالک کے شاہان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بیان کرتے تھے، ان ساری چیزوں کو ایک جگہ یکجا کرنا کوئی غیر معمولی کام ہی کہا جا سکتا ہے۔ اور صرف یہی معاملہ ختم نہیں ہوتا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو نثری مجموعے ہیں ان کے اوپر بھی تحقیق کی گئی اور باقاعدہ ایک مقالہ تیار کیا گیا۔ بات یہیں پر تمام نہیں ہوتی بلکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے اپنی کتب میں اولین نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ آمد پر جو چھوٹی بچیوں نے دف کے اوپر پیش کی، اس کا تو جواب ہی نہیں ہے، جسے ہم آج تک بارہا دہرا رہے ہوتے ہیں۔ صرف معاملہ یہیں تمام نہیں ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو کفار آپ کے مد مقابل ہوتے وہ آپس میں بھی اسی طریقے سے گفتگو کرا کرتے تھے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بہت ہی مضبوط ہے. صحابہ کرام جس طرح آپ کے اوپر جان چھڑکتے تھے, اس کے اوپر بھی نعتیں کہی گئیں. صرف یہی قصہ تمام نہیں ہوا, بلکہ ڈاکٹر صاحب نے اپنی کتب میں خواتین کے حوالے سے جو نعتوں کا مجموعہ یکجا کیا ہے اس کا بھی جواب نہیں ہے. صرف یہی تمام نہیں ہو رہا معاملہ, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بعد از وصال جس طرح بیان کی ہے, وہ مدینے میں موجود جتنے بھی لوگ تھے وہ اس کے اوپر اپنی جو رائے پیش کرتے تھے وہ ناتمام تھی. ایک اور حوالہ دیتا چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی کے حوالے سے تمام خلفائے راشدین نے بھی ایک مجموعہ تیار کیا, جس کے اوپر ڈاکٹر صاحب نے بڑی گہرائی سے ریسرچ کی ہے. ڈاکٹر صاحب نے حضرت ام معبد خزائی کے حوالے سے بھی اس میں ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اپنے نثری مجموعے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے شان کریمی بیان کی ہے اس پر بھی بڑی تحقیق کی گئی ہے. معاملہ یہی تمام نہیں ہوتا, بلکہ کئی ایسی کتابیں جو عبرانی اور فارسی زبان پر مشتمل تھی ان کے باقاعدہ تراجم تیار کیے گئے اور اس پر تحقیق کر کر اس کتاب کو مکمل کیا گیا. ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اس کتاب کی تکمیل کے لیے 200 سے زائد کتب پر تحقیق کی گئی اور اس کے بعد یہ کتاب تیار ہوئی. اس میں موجود نثری اور نعتیہ مجموعے کو اگر آپ یکجا کر کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی تمام نہیں ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس طریقے سے انہوں نے محنت کی ہے اور یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو تا قیامت بیان ہوتی رہے تب بھی مکمل نہیں ہو سکتی. کتاب میں جنات کی کہی گئی شاعری کو بھی یکجا کیا گیا. صرف یہی نہیں بلکہ میدان جنگ میں بھی شاعری کہی جاتی رہی اور وہ شاعری مد مقابل کفار کہا کرتے تھے, اس کو بھی یکجا کیا گیا. اور 150 سے زائد صحابی اور صحابیات نے جو نعتیں کہیں ان کو بھی اس کتاب میں یکجا کیا گیا ہے. صرف یہی نہیں بلکہ یمن, حبشہ, مکہ, مدینہ اور حجاز کے ہر خطے میں جہاں جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کریمی بیان ہوتی رہی اس کو بھی یہاں پر یکجا کیا گیا ہے. اس کتاب کے حوالے سے میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اس کتاب کو ہی لے کر کراچی یونیورسٹی میں باقاعدہ PhD کا انعقاد ہوا اور ڈاکٹر صاحب نے سب سے پہلے واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے نعتیہ شاعری کے اوپر اس کتاب کو تشکیل دینے کے بعد PhD کی ڈگری مکمل کی. آج کے اس پروگرام کو ہم نے بالخصوص والد تخصیص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 1,500 سال مکمل ہونے کے اوپر تشکیل دیا ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام ضرور پسند آئے گا. ارے اس پروگرام کے حوالے سے KTA YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. شکریہ.